بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی بیوقوفی نے پولیس اہلکار مروا دیا۔ چائنا نے تائیوان پر حملہ کیا تو بھرپور جواب دیں گے، امریکی صدر۔ امریکہ آگ سے کھیل رہا ہے، چائنا۔ ساری قوم نیوٹرلز اور عدلیہ کو دیکھ رہی ہے، وزیر اعظم عمران خان۔ یاسین ملک کو سزا سنائے جانے سے پہلے مقبوضہ وادی میں مکمل ہڑتال۔ وزیر اعظم عمران خان بہت بہادر بنتا تھا، اب سارے گھروں سے غائب ہو کر پشاور بیٹھے ہیں، رانا ثناءاللہ۔ دنیا میں جنگوں اور تنازعات کے باعث بے گھر افراد کی تعداد 10 کروڑ سے بڑھ گئی۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ پولیس بغیر وارنٹ گھروں میں داخل ہو کر خواتین اور بچوں سے بدتمیزی کر کے لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنا رہی ہے، جن میں خواتین، ایکس سروس مین، ریٹائرڈ لوگ بھی پولیس گردی کا نشانہ بن رہے ہیں۔ ماڈل ٹاؤن میں ایسے ہی ایک واقعے میں ریٹائرڈ میجر کے گھر آدھی رات کو پولیس کے زبردستی داخل ہونے پر میجر اور اس کے بیٹے نے ڈاکو سمجھ کر فائرنگ کی، جسے ایک پولیس اہلکار کانسٹیبل کمال احمد مارا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ پولیس اہلکار کی موت کے ذمہ دار رانا ثناءاللہ اور حمدہ شہباز ہیں۔ رانا ثناءاللہ اور حمدہ شہباز بغیر وارنٹ کے پولیس کو لوگوں کے گھروں میں بھیج رہے ہیں۔ پولیس والے سیڑھیاں لگا کر ہر گھر میں داخل ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایک پولیس والا بھی مارا گیا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے چائنا کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے طاقت کے ذریعے تائیوان پر قبضے کی کوشش کی تو امریکی افواج اس کا بھرپور دفاع کرے گی، جبکہ چائنا کا اس کے جواب میں کہنا ہے کہ امریکہ آگ سے کھیل رہا ہے۔ ٹوکیو میں صحافیوں سے گفتگو کرتے صدر جو بائیڈن نے تائیوان کے لیے چینی دھمکی کا موازنہ یوکرین پر روسی حملے سے کیا۔ امریکی صدر نے چائنا تائیوان کے معاملے پر اب تک کے سب سے سخت الفاظ ایک ایسے وقت میں استعمال کیے ہیں جب چائنا کی بڑھتی معاشی اور فوجی طاقت پر تشویش ظاہر کی جا رہی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن جاپان کے دورے پر ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا امریکہ فوج کے ذریعے تائیوان کی مدد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو امریکی صدر نے واضح طور پر جواب دیا کہ ہاں، یہ وہی وعدہ ہے جو ہم نے کر رکھا ہے۔ چائنا کا تائیوان پر حملہ پورے خطے کی شکل بدل کر رکھ دے گا اور یوکرین پر حملے جیسا قدم ہی ہوگا۔ یاد رہے دوستو کہ چائنا تائیوان کو اپنا ایک باغی صوبہ سمجھتا ہے اور اس کی جانب سے اس پر فوجی دباؤ بڑھایا گیا ہے۔ چائنا کے مطابق امریکہ ایک خطرناک کھیل کھیل رہا ہے۔ جب چائنا کی خود مختاری اور سالمیت کی بات آتی ہے تو پھر اس میں کسی قسم کے سمجھوتے یا رعایت کی گنجائش نہیں رہتی۔ امریکہ چائنا پر قابو پانے کے لیے تائیوان کارڈ کھیل رہا ہے، مگر ہم بتاتے چلیں کہ وہ خود جل کر راکھ ہو جائے گا۔ چائنا نے امریکہ پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ ایکشن سے متعلق ریمارکس دینا بند کرے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ عدلیہ نے ملک کی جمہوریت کا تحفظ نہ کیا تو اس کی ساکھ ختم ہو جائے گی، جبکہ حکومت اپنے غیر قانونی اقدامات سے فوج کو متنازع بنا رہی ہے۔ بلاول اور مولوی فضل الرحمان نے ہماری حکومت میں لانگ مارچ کیا، ہم نے روکنا تو دور کی بات انہیں سہولیات دیں۔ یہ اداروں کا امتحان ہے۔ اداروں اور عدلیہ نے ملک کی جمہوریت کا تحفظ نہ کیا اور ان کی اجازت دی تو اس کی ساکھ ختم ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں جمہوریت نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ نیوٹرلز اور ججز سے پوچھتا ہوں کہ کون سی حکومت اس طرح کے اقدامات کرتی ہے۔ سب کے لیے فیصلہ کن وقت ہے، کسی کے پاس نیوٹرل رہنے کی گنجائش نہیں۔ نیوٹرلز میں ہونے کا مطلب مجرموں کی مدد کرنا ہے۔ ملک تباہی کی طرف گیا تو آپ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہوں گے۔ ساری قوم نیوٹرلز کو دیکھ رہی ہے، آپ پر بھی فیصلہ سنایا جائے گا جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں۔
میں ان کو واضح کرتا ہوں ان کا حلف پاکستان کی سالمیت اور خودداری کا تحفظ کرنا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے اس گندی حکومت کے غلط اور غیر قانونی کاموں پر عوام کا نزلہ فوج اور اداروں پر گر رہا ہے۔ عوام کا غصہ ان کی طرف جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے بیوروکریسی اور پولیس کو خبردار کیا کہ ایک ایک کو دیکھ رہے ہیں اور ایک ایک کا نام نوٹ کر رہے ہیں۔ کس بنیاد پر گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں؟ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ ہے ہی نہیں، وہ تو کل فارغ ہو جائے گا، اب اس کے غیر قانونی احکامات کیسے مان رہے ہیں؟ آئی جی اسلام آباد ایک مجرم ہے، ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں، پھر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میری جان کو خطرہ ہے پھر بھی نکل رہا ہوں، ان مجرموں کی حکومت کو ماننے سے موت بہتر ہے۔ پاکستان سری لنکا جیسی صورتحال کی طرف جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ آج خیبر پختونخوا سے جلوس لے کر اسلام آباد روانہ ہوں گا، یہ فیصلہ کن موڑ ہے، جو روکنا چاہے وہ روک کر دکھائے۔ عوامی سمندر کو کوئی نہیں روک سکتا، نہ پولیس اور نہ ہی رینجرز۔ حریت رہنما یاسین ملک کو جعلی مقدمے میں مجرم قرار دینے کے خلاف مقبوضہ وادی میں مکمل ہڑتال ہے۔ مقبوضہ وادی میں دکانیں، کاروباری مراکز اور تعلیمی ادارے بند ہیں اور سڑکیں سنسان ہیں۔ مختلف علاقوں میں احتجاجی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ بھارتی فورسز نے احتجاج کو طاقت سے دبانے کے لیے اضافی نفری تعینات کر دی ہے اور متعدد سڑکوں کو رکاوٹیں اور خاردار تاریں لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ بھارت کی کٹ پتلی انتظامیہ نے بہت سے علاقوں میں انٹرنیٹ اور موبائل سروسز بھی بند کر دی ہیں۔ انڈیا نے یاسین ملک کو جھوٹے مقدموں میں مجرم قرار دیا ہے اور انہیں آج ساتھ سزا سنائی جائے گی۔ یاسین ملک طویل عرصے سے بھارتی دارالحکومت نئی دہلی کی تہاڑ جیل میں قید ہیں۔ پاکستانی حکومت نے پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ یہ لوگ پشاور سے لوگ لے کر وفاق پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، جس کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں متعدد اہم فیصلے کیے گئے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ لانگ مارچ کے نام پر فتنہ اور فساد قوم کو تقسیم کرنے کی سازش ہے، یہ لوگ گالیوں سے گولیوں پر آ گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ویسے تو پی ٹی آئی قیادت بہت بہادر بنتی ہے اور اب سارے گھروں سے غائب ہو کر پشاور میں جا بیٹھے ہیں، یہ لوگ وہاں سے صوبائی فورسز لے کر بڑے جھٹکے کی صورت میں وفاق پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ فتنہ اور فساد پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ لوگ جس آزادی مارچ کی بات کر رہے ہیں وہ خونی مارچ ہے، اس لیے انہیں لانگ مارچ سے روکا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ ماڈل ٹاؤن میں فائرنگ سے مرنے والے پولیس اہلکار کے ذمہ دار وزیر اعظم عمران خان اور شیخ رشید احمد ہیں۔ دوست اس رانے سے کوئی پوچھے کہ پولیس کو بغیر وارنٹ کے تم لوگوں کے گھروں میں سیڑھیاں لگا کر پھلانگنے کی اجازت دے کر مروا رہے ہو اور کہتے ہو کہ ذمہ دار وزیر اعظم عمران خان ہیں۔ یاد رہے دوستوں کہ ماڈل ٹاؤن میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پولیس کے کریک ڈاؤن کے دوران کانسٹیبل کمال احمد کا دیوار پھلانگ کر ایک میجر کے گھر گھسنے کی کوشش میں مارا گیا۔ کانسٹیبل کمال احمد کو طبی امداد کے لیے لاہور جنرل ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں وہ دوران علاج دم توڑ گیا۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ روس کے یوکرین پر حملے سے دنیا میں گھروں سے بے دخل کیے جانے والے افراد کی تعداد کو پہلی بار 10 کروڑ سے بڑھا دیا ہے۔ یہ تعداد تشویشناک ہے، جس سے دنیا کو ان تنازعات کے خاتمے کے لیے کام کرنا چاہیے جن کے باعث لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر جانے پر مجبور ہیں۔ یہ ایک ایسا ریکارڈ ہے جو قائم نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کو دنیا کو جگانے کے لیے ایک آواز کے طور پر ہونا چاہیے تاکہ یہ تباہ کن تنازعات کو حل کرنے اور روکنے، ظلم و ستم کے خاتمے اور ان بنیادی وجوہات کو حل کرنے کے لیے کام کریں جو بے گناہ لوگوں کو اپنے گھروں سے بھاگنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔
دنیا کے مختلف خطوں میں جنگوں اور تنازعات کے باعث شہری آبادی جان بچانے کے لیے گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اس تعداد میں مہاجرین، پناہ گزین اور 5 کروڑ ایسے افراد بھی شامل ہیں جو اپنے ہی ملکوں میں بے گھر ہو چکے ہیں۔ آپ جب بھی پیزا آرڈر کرتے ہیں، ڈبے میں پیزے کے درمیان پلاسٹک کی ایک چیز رکھی ہوتی ہے جس کے متعلق عام خیال یہ پایا جاتا ہے کہ یہ ڈبے کے ڈھکن کو پیزے کے ساتھ مس ہونے سے بچانے کے لیے ہوتی ہے۔ تاہم گزشتہ دنوں ایک ٹک ٹاک صارف نے اپنی ویڈیو میں پلاسٹک کی اس چیز کا ایسا حقیقی استعمال بتایا کہ ہر کوئی سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس ٹک ٹاک صارف نے اپنی ویڈیو میں بتایا کہ آج تک لوگ پیزے کے ڈبے میں موجود اس چیز کا اصل مقصد ہی نہیں جان سکے۔ اس کا مقصد ڈبے کے ڈھکن کو پیزے کے ساتھ مس ہونے سے بچانا نہیں بلکہ آپ کے ہاتھ کو پیزے کے دوسرے ٹکڑے کو لگنے سے بچانا ہے۔ جب آپ پیزے کا ایک ٹکڑا کھانے کے لیے اٹھاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پیزے کے دوسرے ٹکڑوں پر ہاتھ رکھنا پڑتا ہے۔ پلاسٹک کی یہ چیز دراصل اس مقصد کے لیے رکھی جاتی ہے کہ آپ پیزے کے دوسرے ٹکڑوں پر ہاتھ رکھنے کی بجائے اس چیز کے اوپر ہاتھ رکھ کر دبائیں اور اپنا ٹکڑا توڑ کر کھائیں۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ کئی غذائیں دوا کی بھی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات کوئی غذا کھا لینے سے خلاف توقع لاحق بیماری جاتی رہتی ہے یا کم از کم افاقہ ضرور ہوتا ہے۔ خراب گلا اور کھانسی اسی کیفیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا شہد استعمال کیجیے۔ شہد میں موجود جراثیم کش اور اسے مؤثر غذا بنا ڈالتی ہے۔ شہد خصوصاً خراب گلا درست کرتا اور کھانسی کو مار بھگاتا ہے۔ ایک پیالی نیم گرم چائے میں 2 چھوٹے چمچ شہد ملائیے اور پی جائیے۔ یہ نسخہ ہر 2-3 گھنٹے بعد استعمال کیجیے، صحت یاب ہو جائیں گے۔ شہد کو آپ دہی، سلاد اور مختلف غذاؤں یا مشروبات میں بھی ملا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈپریشن بیماری انسان کو عموماً اس وقت چمٹتی ہے جب جسم میں ایک خلیاتی مادے سیروٹونین کی کمی واقع ہو جائے۔ یہی نیورو ٹرانسمیٹر ہمارا موڈ کنٹرول کرتا اور گھبراہٹ اور بے چینی کو مار بھگاتا ہے۔ سیروٹونین کی مقدار بڑھانے اور اسے قابو کرنے کے لیے کاربوہائیڈریٹ کے اچھے گروپ میں شامل غذائیں کھائیں۔ ان غذاؤں میں آلو اور گندمی چاول شامل ہیں۔ اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہیں تو چند دن روزانہ 1 پیالے گندمی چاول تناول کیجیے، افاقہ ہوگا۔ کھانا کھانے کے بعد ہزارہا مرد و زن اپنے سینے یا معدے میں جلن محسوس کرتے ہیں۔ یہ کیفیت مختلف وجوہ کی بنا پر جنم لیتی ہے۔ اس سے بچنے کا ایک علاج ریشے یعنی فائبر والی غذائیں زیادہ کھانا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ریشہ غذا کو نظام ہضم سے جلد گزار کر نکال باہر کرتا ہے۔ یوں نظام ہضم میں موجود تیزابوں کو موقع نہیں ملتا کہ وہ غذا سے تعامل کر کے کچھ گڑبڑ کریں، جن میں سینے کی جلن بھی شامل ہے۔ ریشے سے بھرپور غذاؤں میں ثابت اناج، پھلیاں، بیریاں، مٹر، چنا، السی کے بیج، ناشپاتی اور امرود شامل ہیں۔ یہ سبھی غذائیں پیٹ کی مختلف بیماریوں میں افاقہ پہنچاتی ہیں۔ انسانی جسم میں مخصوص پروٹینی مادہ کولاجن کم پڑ جائے تو جلد اپنی لچک کھو بیٹھتی ہے، تب اس میں جھریاں بھی پڑنے لگتی ہیں۔ لہذا جلد یا سکن کو لچکدار بنانے کی خاطر اس مادے کی جسم میں موجودگی ضروری ہے۔ ہمارے بدن میں وٹامن سی کولاجن پیدا کرتا ہے، لہذا روزمرہ کھانے میں ایسی غذائیں مثلاً ہری مرچ، امرود، شکرقندی، لیموں، لیچی وغیرہ شامل کیجیے جس میں وٹامن سی کثیر تعداد میں ملتی ہے۔ انسان کی عمر جیسے جیسے بڑھتی ہے وہ بینائی کے ایک اہم مرض ماکولر ڈی جنریشن کا نشانہ بن جاتا ہے۔ اس مرض میں نظر دھندلا جاتی ہے۔ تاہم انسان گوبھی اور سبز پتوں والی دیگر سبزیاں کھاتا رہے تو اس مرض سے بچ سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مذکورہ سبزیوں میں سانتھوفائل مادہ ملتا ہے۔ یہی مادہ نہ صرف سبزیوں کو سبز رنگ عطا کرتا ہے بلکہ انسان کو ماکولر ڈی جنریشن سے بھی نجات دلاتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔